والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. صدق الله العلي العظيم. غوث اعظم بمنے بے سرو سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بغرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ اخوان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ لوگ مل کر سبز غنبر میں آرام فرمانے والے آقا امام المسلمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین سیاح ملامتہ وجہ کن فتح حضور احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسونا میں درود شریف کی ڈالیاں چاور کرے اور بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وام کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مرگ بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، پاج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب پڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہیں سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، نبوی دل علوی برج بدرونی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پچھلے ہفتے میں نے سچائی کے اوپر اور جھوٹ کے وبال کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی. اب سچا کون ہے؟ تو آئیے مفسرین اکرام سے پوچھتے ہیں کہ سچے کون لوگ ہیں. تو مفسرین اکرام تفسیر کرتے ہیں کہ وقوع مع الصادقین سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے، فاروق اعظم کی ذات ہے، عثمان غنی کی ذات ہے، حیدر کرار کی ذات ہے. سچوں سے مراد صحابہ کی ذات ہے. سچوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، جو ایمان میں مضبوطی جن کے اندر ہے، جو ایمان میں پختگی رکھتے ہیں، وہ لوگ سچے ہیں. ہم صدیق اکبر کی زندگی کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر سچے ہیں، فاروق اعظم سچے ہیں. سچوں سے مراد صحابہ ہے، سچوں سے مراد تابعین ہے، سچوں سے مراد اولیاء کرام ہے، سچوں سے مراد وہ لوگ ہیں
جو ایمان کے اندر سچے ہیں، جو ایمان کے اندر پختگی رکھتے ہیں، جو ایمان کے اندر مضبوطی رکھتے ہیں، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آئیے یہ مہینے کو جس سے نسبت ہے اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غوث پاک اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے ہیں۔ غوث پاک اپنے وقت کے سب سے بڑے صادق تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غوث پاک کے بچپنے کا وقت ہے، غوث پاک تعلیم کے لیے گزرنے والے ہیں، تعلیم کے لیے سفر کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے والدہ نے آپ کو نصیحت فرمائی، پہلے تو آپ کو 40 اشرفیہ دی اور کہا یہ آپ کے والد نے آپ کے لیے امانت دی تھی، یہ میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں، اور وہ آپ کے حوالے کی گئی اور 40 اشرفیوں کو آپ کی قمیص کے اندر آپ کی والدہ نے سل لیا، اور سلنے کے بعد جب غوث پاک گزرنے لگے، جب غوث پاک جانے لگے تو آپ کی والدہ نے کہا بیٹے ایک نصیحت فرمائی اور کہا بیٹے جان چلی جائے، جان جائے تو چلی جائے، مال چاہے تو لوٹ لیا جائے، لیکن ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رکھنا۔ آج ہم غور تو کریں، ہم ہمارے بچوں کو علم کی راہ میں دیتے ہیں، ہمارا بچہ جب علم کے لیے سفر کرتا ہے تو ماں باپ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بیٹے وقت پر کھانا کھا لینا، بیٹے وقت پر سو جانا، وقت پر بیدار ہو جانا، اگر کوئی چیز کی ضرورت پیش آئے تو ہمیں کال کر دینا۔ لیکن یہ غوث پاک کی والدہ ہے، غوث پاک کی والدہ ہے، غوث پاک کی والدہ نصیحت کرتی ہے اے میرے بیٹے ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رکھنا، چاہے جان چلی جائے لیکن سچ کا دامن نہ چھوڑنا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غوث پاک نکلے بغداد معلیٰ کی طرف سفر کیا۔ جب راستے میں پہنچے تو جنگل کے اندر ڈاکوؤں نے آپ کا قافلہ لوٹ لیا۔ یہ واقعہ ہر سال پڑھا جاتا ہے، ہر سال پڑھا جائے گا، اس لیے کہ غوث پاک کی وجہ سے اگر کسی کو ایمان کی دولت ملی ہے تو پھر وہ ہم ہر سال پڑھ کے بتائیں گے، اس لیے کہ ہم جو ہے تو فضیلت چھاپنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ فضیلت وہاں پر چھاپی جاتی ہے جہاں فضیلت ہے نہیں۔ ہمارے غوث کی شان تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے خود غوث پاک کی ولادت کی بشارت عطا فرمائی۔ غوث پاک کی شان یہ ہے کہ خود محبوب خدا نے آپ کی بشارت دی ہے۔ غوث پاک چلے ہیں، راستے میں ڈاکوؤں نے آپ کا قافلہ لوٹا، آپ کے ساتھیوں کو لوٹ مار کی، آپ کے ساتھیوں کا مال ہڑپ کر لیا۔ ایک ڈاکو آیا غوث پاک کی بارگاہ میں اور غوث پاک سے کہا اے بچے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ غوث پاک نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے، میرے پاس 40 دینار ہے۔ جب اس نے آپ کو چیک کیا تو آپ کے پاس 40 دینار نہیں تھے۔ اور ڈاکو نے سوچا شاید بچہ مذاق کے موڈ میں ہے، شاید بچہ مذاق کر رہا ہے، شاید بچے کو شرارت چھوٹی ہے۔ وہ گزر گیا، دوسرا آیا، دوسرے نے پوچھا بچے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ پھر وہی جواب دیا میرے پاس 40 دینار ہے۔ پھر اس نے آپ کو چیک کیا، پھر وہ ہنس کر گزر گیا، شاید بچہ شرارت کے موڈ میں ہے، شاید بچہ مذاق کر رہا ہے۔ جب ڈاکوؤں نے پورے قافلے کو لوٹ لیا، جب ڈاکوؤں نے تمام قافلے والے کے مالوں کو لوٹ لیا تو پھر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس وہ ڈاکو گئے اور کہا ایک قافلے کے اندر ایک بچہ ہے جو ہم سے مذاق کر رہا ہے، وہ کہتا ہے 40 اشرفیہ ہے، لیکن اس کو جب چیک کیا جاتا ہے تو اس کے پاس 40 اشرفیہ موجود نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، غوث پاک کو ڈاکو کے سردار کے پاس لایا گیا۔ غوث پاک جب ڈاکو کے سردار کے پاس پہنچے تو پھر ڈاکو نے پوچھا بتا تیرے پاس کیا ہے؟ پھر وہی جواب دیا میرے پاس 40 اشرفیہ ہے، میرے پاس 40 دینار ہے۔ جب چیک کیا گیا تو آپ کے پاس 40 دینار موجود نہیں تھے۔ پھر ڈاکو نے آپ سے کہا سردار نے ڈاکوؤں کے کہ بچے تو مذاق کر رہا ہے، یہاں لوگوں کی جان پر آئی ہے، یہاں لوگوں کے مال جانے کا خطرہ ہے، یہاں لوگوں کے مال جانے کا خطرہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے اور تو مذاق کر رہا ہے۔ غوث پاک نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ نے اپنا جو ہے تو جبہ آپ نے اپنا قمیص پھاڑا اور اس کے اندر سے 40 اشرفیہ نکالے۔ جب ڈاکو نے یہ دیکھا تو کہا بیٹے اے بچے تو جھوٹ تو بول سکتا تھا، تو 40 اشرفیہ تو بچا سکتا تھا نا، تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ آخر تو نے ہمارے سامنے ایک کیوں ظاہر کر دیا؟ تو غوث پاک نے فرمایا میری والدہ نے مجھے نصیحت کی ہے کہ جان چلی جائے لیکن
ہمیشہ سچ بولتے رہنا، ہمیشہ سچ کی پیروی کرنا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غوث پاک کی سچائی کی بدولت ہے برکت یہ ثابت ہوئی کہ ڈاکوس کے سردار نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ڈاکو کے سردار نے کلمہ پڑھا تو تمام ڈاکوؤں نے کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ یہ سچائی کی برکت اور یہ میرے غوث کی شان کہ مردوں کو زمانے میں زندہ کرتے تو دیتا ہے، لیکن بچپنے میں ایمان کی دولت اگر کوئی دیتا ہے تو اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، اب ایک فرقہ یہاں پر اٹھتا ہے کہ تم ولیوں کی شان بیان کرتے ہو، قرآن سے دلیل دو، قرآن سے دلیل دو، تم ولیوں کی بات کرتے ہو، تو آئیے میں ان کا یہ شوق بھی پورا کر دوں۔ اس لیے کہ کچھ لوگ کبھی 12ویں کے اندر باہر نکلتے ہیں، کبھی محرم کے اندر نکلتے ہیں اور کبھی 11ویں کے اندر نکلتے ہیں۔ یہ شان کیا ملا لوگ نے گڑھ دی، منبر پہ بیٹھ کر یہ کیا واقعات سنائے جا رہے ہیں لوگوں کو؟ بھائی گڑھ نہیں رہے، آقا نے بیان کی ہے تو بیان کر رہے ہیں، آقا نے بتائی ہے تو ہم بتا رہے ہیں، ہماری کیا اوقات کہ ہم واقعات کو گڑھیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیواروں، آپ دیکھیے ولیوں کی شان کیا ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا اپنے مجمع کے اندر محفل میں کہ کون ہے جو سبا بلقیس کا تخت لے کر آئے۔ سبا بلقیس کا تخت کہاں پر؟ سلیمان علیہ السلام بیٹھے فلسطین کے اندر، اور بلقیس کا تخت یمن کے اندر ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور وہ تخت معمولی تخت نہیں، 80 گز لمبا، 80 گز چوڑا اور اتنا ہی وزنی۔ اور وہ تخت لانے کی بات سلیمان علیہ السلام نے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، آپ چاہتے تو تخت حاصل کرتے تھے، لیکن یہاں پر ولیوں کی شان بتانا مقصود تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوار اور ایک جنات کھڑا ہوا مجمع میں سے اور کہا میں تخت لاؤں گا۔ کہا کتنے وقت میں؟ اور محفل ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بیٹھ جاؤ، اتنی دیر لگے گی، محفل سب لوگ چلے جائیں گی، کیا فائدہ۔ پھر ایک سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے، ولی کھڑے ہوئے آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے، اور کہا کہ میں تخت لاؤں گا۔ کیا کہا؟ میں تخت لاؤں گا۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی پلک جھپکے گی تو میں تخت حاصل کر دوں گا، پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ اور صرف کہا ہی نہیں، سلیمان علیہ السلام ابھی پلٹ کر دیکھ رہے تھے، پلک جھپکا رہے تھے کہ وہ تخت حاصل کر چکے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کی شان ہے، تو محبوب خدا کے امتی عبد القادر جیلانی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اسی لیے 14ویں صدی کے مجدد نے کہا واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ غوث پاک کی شان۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ لوگ تو بہت واقعات کرتے ہو، کرتے نہیں ہے، اٹھا کر پڑھو، ابن تیمیہ خود لکھتا ہے، وہ بدبخت لکھتا ہے ابن تیمیہ کہ غوث پاک کی کرامت حد تواتر کو پہنچی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا غوث پاک کی کرامت کا۔ یہ ابن تیمیہ لکھ رہا ہے، ان کی جماعت کا بڑا سرفراں وہ لکھ رہا ہے کہ غوث پاک کی کرامتوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری باتوں، غوث پاک کی شان۔ آخری بات، اگر وقت رہا تو آگے پھر کبھی زندگی رہی تو آتے سال بس یہ آخری بات کہہ کر اپنے گفتگو کو سمیٹو۔ غوث پاک کی شان کیا ہے؟ محبوب الہی نظام الدین اولیاء، ان کے بہت ہی چہیتے مرید امیر خسرو، یہ ایک مرتبہ گئے حضرت ابو علی شاہ قلندر کی محفل کے اندر پانی پت میں۔ ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں گئے۔ یہ ابو علی شاہ قلندر محبوب الہی کے ہم زمانہ ہے، ان کے مرید گئے پانی پت ابو علی شاہ قلندر کی محفل کے اندر۔ اب وہ اللہ رب العزت کے بڑے ولی، ان کی بڑی کرامت ہے، یہ پہنچے۔ اب ان کا معمول یہ تھا کہ ہر جمعرات کو محفل سجتی اور ذکر الہی کے بعد یہ آخر میں سب لوگوں سے کہتی کہ آنکھیں بند کرو، اور جب آنکھیں بند کی جاتی
تو یہ ڈائریکٹ رسول اللہ کا دیدار کرا تھا. یہ ابو علی شاہ قلندر ڈائریکٹ رسول اللہ کا دیدار کراتے تھے. اب یہ پہنچے امیر خسرو تو حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا. بے خوش ہوئے کہ حضور کا دیدار ہوا, حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا. تو یہ پہنچے محبوب الہی کی بارگاہ میں اور کہا کہ آج میں نے رسول اللہ کا دیدار کیا ابو علی شاہ قلندر کی محفل پہ. لیکن ابو علی شاہ قلندر نے ایک تانا مارا کہ اے خسرو, میں تو تجھے لے گیا حضور علیہ السلام کی محفل میں ان کی زیارت کے لیے, لیکن بتا تیرے پیر مرشد تو وہاں موجود نہیں تھے, محبوب الہی تو وہاں موجود نہیں تھے. اب ان کے دل پر بات لگی. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی پیر کے بارے میں کچھ کہے تو پھر مرید کے دل پر ٹھیس لگنا چاہیے. ٹھیس لگی ان کے دل پر اور پھر یہ گئے محبوب الہی کی بارگاہ میں. حضرت ایسی بات ہے وہ ابو علی شاہ قلندر کی محفل کے اندر زیارت ہوئی رسول اللہ کی, لیکن بات یہ ہوئی کہ انہوں نے تانا مارا کہ محبوب الہی تو یہاں حاضر نہیں ہے, تمام اولیاء ہیں لیکن محبوب الہی یہاں پر موجود نہیں ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں, محبوب الہی نے کہا اب جانا اور ابو علی شاہ قلندر سے مت پوچھنا کہ میرے پیر کہاں ہے, خود مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھنا کہ محبوب الہی کہاں. اب یہ پہنچے اور پھر آنکھیں بند کرنے کا حکم ہوا. سب نے آنکھیں بند کر لی. پھر رسول اللہ کا دیدار ہوا اور یہ گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں پوچھا کہ سب اولیاء موجود ہیں, میرے پیر محبوب الہی کہاں ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک منزل اوپر چلا جا, ایک منزل اوپر چلا جا. جب اوپر جا کے دیکھا تو پھر تخت لگا ہوا ہے, مصطفیٰ جان رحمت جلوگر ہے, تمام اولیاء کرام موجود ہیں, لیکن وہاں پر بھی محبوب الہی موجود نہیں. پھر کہا یا رسول اللہ میرے پیر مرشد کہاں ہے. تو کہا اور ایک منزل اوپر چلا جا. ایسے کرتے کرتے 6 منزلیں اوپر چلے گئے. اب دیکھیے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں, آپ دھیان دینا. 6 منزلیں اوپر گئے. 6 منزلیں اوپر جانے کے بعد پھر عرض کیا رسول اللہ پیر مرشد تو یہاں بھی نہیں. اب جیسے جیسے منزل اوپر بڑھتے جا رہے تھے, لوگ کم ہوتے جا رہے تھے, چند لوگ بچ رہے تھے. آخر میں 7ویں منزل پر پہنچے تو دیکھا محبوب الہی جلوگر ہے, مصطفیٰ جان رحمت جلوگر ہے اور محبوب الہی ان کے سامنے موجود ہے, سامنے موجود ہے. جیسے پیر مرشد کو دیکھا تو پھر آنکھ کھول دی اور پھر حاضر ہوئے. بڑے ہی خوشی کے اندر شب جائے کہ من بودم یہ کلام لکھا اور حاضر ہوئے محبوب الہی کی بارگاہ میں اور کہا میں نے اپنے پیر و مرشد کو دیکھ آیا ہوں. تو پھر محبوب الہی نے کہا کہ وہاں اور کسی کو نہیں دیکھا. اب دیکھیے میں جو بات کہنے جا رہا ہوں غوث پاک کی شان, غوث پاک کی شان یہاں سے اندازہ لگائیے. کیا تم نے کسی اور کو نہیں دیکھا؟ تو امیر خسرو نے کہا آپ کو دیکھ لیا پیر مرشد کو, تو پھر میں نے کسی کی طرف توجہ نہیں کی. تو کہا اور 3 لوگ جو موجود تھے, ایک آپ تھے اور 2 جو دوسرے بزرگ تھے, وہ کون تھے؟ تو محبوب الہی نے فرمایا کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کے بائیں طرف بیٹھے تھے اسے غریب نواز کہتے ہیں, اور جو داہنی طرف بیٹھے تھے اسے عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں. یہی غوث پاک کی شان. آپ تو سوچتے ہیں ٹھوکر لگائے اور مردہ زندہ کر دیا, یہ تو بڑی شان ہے, لیکن ان کا مقام یہ بھی ہے کہ ابو علی شاہ قلندر جیسے جہاں پر نہ پہنچ سکے, اس لیے تو امام کہتے ہیں نا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آیا تیرا. بلکہ اعلیٰ حضرت کو جو مجددیت ملی ہے نا وہ غوث پاک کے در سے ملے گی. حضور کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے کنز ایمان نہیں پیش کیا یا رسول اللہ میں نے کنز ایمان لے کر آیا ہوں, یہ نہیں کہا کہ فتح رضویہ لے کر آیا ہوں, یہ نہیں کہا کہ عبداللہ المکیہ لے کر آیا ہوں. اگر کچھ کہا تو کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا گوشت ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ ہے غوث پاک کی شان.
ایک دن آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور آ کر کہا حضور، بس آخری بات، آ کر کہا کہ مجھے بیٹا نہیں ہے، آپ دعا کریں اللہ میری قسمت میں بیٹا لکھ دے۔ تو غوث پاک نے دعا کی، اللہ اسے بیٹا عطا فرما۔ تو کہا عبدالقادر اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ غوث پاک نے اس عورت سے کہہ دیا کہ تیری قسمت میں بیٹا نہیں ہے۔ اب دیکھیے مانگنے کا ڈھنگ دیکھیے، ولیوں کے آستانے پر جاؤ تو کس طرح سے مانگنا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ دیکھیے۔ آج تو ہم جاتے ہیں اجمیر شریف تو ہم کیا دیکھتے ہیں، مجاور کیا کر رہا ہے، نقش و نگار کیا بنے ہوئے مزار کے، چادریں مزار پر سے کیسے پھرائی جا رہی ہے، پھول مزار پر سے کیسے واپس دکان پر لے جائے جا رہے ہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں۔ تو جو یہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ پھر انہیں ملنا کیا ہے؟ ارے ولیوں کے آستانے پر جاؤ تو اس طرح سے جاؤ کہ لوگا نہیں جب تک ہٹو گا نہیں۔ جو اس انداز سے جاتے ہیں پھر انہیں ملتا ہے، جو صرف وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر انہیں ملنا کیا ہے؟ آپ جاؤ غریب نواز کے مزار پر اور اس شان سے جاؤ کہ لوگا جب تک ہٹو گا نہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک فقیر، نارمل فقیر جو ہوتا ہے اسے آپ نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی آپ کا دامن تھام لے، دامن پکڑ لے اور کھینچے، دینا تو کتنا بھی بڑا کنجوس ہو وہ کچھ نہ کچھ دے گا۔ ایک نارمل فقیر کو آپ نے نہیں دیا، لیکن جو ضدی فقیر تھا، ضدی، اسے آپ نے دے دیا۔ تو جو ضدی فقیر ہو وہ تم جیسے کنجوسوں سے لے سکتا ہے، تو پھر بندہ جب ضد پر اڑ جائے تو اللہ رب العزت کیوں نہیں عطا کرے گا؟ جب بندہ ضد پر اڑ جائے تو عبدالقادر جیلانی کیوں نہیں عطا کرے گا؟ لیکن کوئی اڑنا تو سیکھے اور انداز بندگی کس طرح سے مانگے۔ تو وہ عورت آئی اور کہا میری قسمت میں بیٹا نہیں ہے، آپ دعا کریں قسمت میں بیٹا آ جائے۔ غوث پاک نے فرمایا تیری قسمت میں بیٹا نہیں ہے، تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس نے کیا کہا، تقدیر میں ہوتا، اگر تقدیر میں بیٹا ہوتا تو آپ کے پاس آنا کیوں تھا؟ آپ کے پاس آئی ہوئی اس لیے کہ تقدیر میں نہیں ہے۔ جب اس شان سے مانگا جاتا ہے تو پھر غوث پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا مولا دے نہیں سے ہے۔ تو کہا عبدالقادر اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ کہا آپ دو دیں، کہا عبدالقادر ایک نہیں ہے تو دو کی بات کرا، کہا آپ تین دیں۔ ایسے ہی کرتے کرتے غوث پاک میں 11 تک لے گئے۔ کہا ایک نہیں ہے تو 11 کی بات کرتا ہے۔ تو غوث پاک نے کہا جب دینا نہیں تھا تو پھر دعا کی توفیق کیوں عطا فرمائی؟ جب دعا کی توفیق دی گئی تو پھر عطا کر دے۔ جب غلامی کا یہ انداز ہونا تو اللہ رب العزت نے فرمایا عبدالقادر عطا کیا۔ جب انداز یہ ہوتا ہے مانگنے کا پھر عطا کیا جاتا ہے۔ ہم تو جاتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ادھر کیا ہو رہا، ادھر کیا ہو رہا، مجاور کیا کر رہے، چادریں کیسی پھرائی جا رہی اور پھول کیسے دکان میں پلٹائے جا رہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوار ہو تو ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، غوث پاک کا دامن تھام لو۔ بولیے غوث کا دامن شرماؤ نہیں، جوڑ سے غوث کا دامن پہلے پکڑ لو، اس لیے کہ جس کے ہاتھوں میں نماز کا دامن نہ ہو اس کے ہاتھ میں غوث کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کے ہاتھوں میں حلال روزی کا دامن نہ ہو تو غوث کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کے ہاتھوں میں زنا کا دامن ہو تو غوث کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کے ہاتھوں میں سود کا کاروبار ہو اس کے ہاتھ میں عبدالقادر جیلانی کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کے ہاتھوں میں نماز روزوں کا دامن نہ ہو پھر غوث پاک کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کے ہاتھوں میں حلال کمائی کا دامن نہ ہو غوث پاک کا دامن کیا ہو سکتا ہے؟ ارے اگر مسجد کے امام پر کوئی فتویٰ لگائے مفتی تو اس کے فتوے کا احترام کیا جاتا ہے، بے شک کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خطیب پر فتویٰ لگائے تو اس پر اس کی تقریر نہیں سنی جاتی، اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی، بے شک مت پڑھنا۔ کیوں؟ کیونکہ مفتیوں کا فتویٰ نہیں۔
ارے اس پر تو مفتی کا فتویٰ ہے، تجھ پر تو عبد القادر جیلانی کا فتویٰ ہے. جس منبر پر بیٹھ کر عبد القادر جیلانی نے یہ کہا کہ میں اپنے مریدوں کو مرنے نہیں دیتا وہاں تک کہ جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے، جب تک اسے توبہ کی توفیق نہ عطا کر دی جائے، جب تک وہ مرتا نہیں. تو اسی منبر پر غوث پاک نے بیٹھ کر یہ فرمایا کہ میرا مرید اگر بے نمازی ہے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں داخل نہ کرو، اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو. یہ غوث پاک کی تعلیمات ہیں. ہم نے صرف غوث پاک کو یہاں تک دیکھا کہ 11ویں آئی دیگے چڑھا دی جائے. یہ غوث پاک کی تعلیم نہیں، 11ویں پر دیگ بھی چڑھائی جائے اور مسجد کو بھر بھی دیا جائے. حال تو یہ ہے کہ مسجد تو بنانی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاکی تھا، برسوں سے نماز ہی بن نہ سکے. اتنی تقریریں کی جائے نماز کے اوپر، اگر کوئی اہل دل ہو تو اسے فسانہ سنایا جائے، لیکن اگر جس کا دل مر چکا ہو تو پھر اس کے سامنے چیخ و پکار کر کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غوث پاک کے دامن تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا دامن تھام، حلال روزی کا دامن تھام لو. دامن غوث کا مطلب یہ ہے کہ روزوں کا دامن، سود کے کاروبار کو ترک کر دو، بند کر دو، حرام کھانا بند کر دو، جھوٹ بولنا بند کر دو. یہ غوث پاک کی تعلیمات ہیں. صرف کرامتیں ہی غوث پاک نے نہیں دکھائی بلکہ اپنے اخلاق سے لوگوں کو ایمان کی دولت دیتا کی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے ایمانوں، تو آپ سے میں بڑے ہی عاجزانہ انداز سے عرض کرتا ہوں کہ مسجد جو ہم نے بنائے ہیں، اب تو امام بھی آ گیا ہے، مسجد بھی بن چکی ہے، مؤذن بھی آ گیا ہے. تم کب آؤ گے؟ تم کب آؤ گے؟ او حلیم شاہ تیگڑے کے مفتیوں، میں تم سے کہتا ہوں تم کب آؤ گے؟ تم آؤ گے کب؟ کیا صرف فتوے جاننے کے لیے تمہیں وقت ملتا ہے؟ نماز کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے. صرف کرامتیں سننے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے. صرف جلسوں کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے. اور میں بڑی ہی ادب سے عرض کرتا ہوں، کرامتیں بھی سنو، دیگے بھی چڑھاؤ، ولیوں کے آستانوں پر حاضری بھی دو، لیکن اس سے پہلے اقیم الصلاۃ کے اوپر عمل کرو، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، نماز کو قائم کرو، مسجدوں کو بھر دو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر کہنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو، کسی کا دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کو توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you.